اسی طرح جب تیسری خلافت کے دور میں حج تمتع پر کہا گیا کہ حج تمتع لوگ نہ کریں، یہ حج کی ایک قسم ہے، تین، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے۔ تو وقتی طور پر کوئی فیصلہ تھا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں کسی بندے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک 3 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا وہ جائز ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کے ابا جی تو اس سے منع کرتے تھے، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع نہیں کرتے تھے، اب میں رسول اللہ کی بات کو مانوں یا کسی اور بندے کی بات کو مانوں؟ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے تو حج تمتع کیا، اب بتائیں کہ میرے ابا جی کے حکم کو مانا جائے گا، رسول اللہ کے حکم کو مانا جائے گا؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانا جائے گا۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ رسول اللہ حج تمتع فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں 825 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے کہا کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ یعنی وقتی طور پر یاد رکھیں، یہ نہیں تھا کہ خلفائے راشدین اللہ رسول کے خلاف بات کرتے تھے، وقتی حالات کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام دور تک نگاہ رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو اسی طرح لے لیا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ اس کو پکڑ لیں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ آج بھی امت میں بڑے لوگ ہیں جو اہل کتاب عورتوں سے شادی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب یعنی جو یہود ہیں اور نصارہ عیسائی ہیں، ان کی خواتین، ان کی عورتیں، مسلمانوں کے لیے نکاح ان کا جائز ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کتاب قرآن میں جائز ہے۔